یہ جو کمٹمنٹ ایک کی گئی ہے سندھ پولیس کی جانب سے، اور خصوصی طور پر ہوم منسٹر اور آئی جی جن کی محنت پوری اس میں شامل ہے، کہ ان کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا گیا. اور شاید میں یہ بھی کہہ دوں کہ کوئی بھی اگر پیچھے اور بھی کوئی ہوگا تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ 0% ٹالرنس ہے. اور کوئی بھی ہوگا، ابھی ذرا کل گرفتاری ان کی ظاہر ہوئی ہے تو مزید انویسٹیگیشن بھی ہوں گی، اور جو بھی چیز ہوگی وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میڈیا کو بتائی جائے گی. یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ، کہ چلے واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن اس دنیا کے بعد ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. آج ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ حکومت سندھ کی جانب سے کسی بھی ایک اعلان کیا گیا تھا. میں پہلے بتا دوں کہ کسی بھی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کسی بھی شخص کی جو جان ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے. دنیا کا کوئی پیسہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. لیکن کیونکہ جرنلسٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ وہ پہلے صف میں ایک ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو کو سچ دکھانے کے لیے، سچ کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنی جدوجہد کرتے ہیں. تو جو اماؤنٹ پولیس کے شہداء کو دیا جاتا ہے وہی اماؤنٹ حکومت سندھ کی طرف سے اناؤنس کیا گیا. چیف منسٹر صاحب نے اس کی منظوری دی کہ 1 کروڑ روپے کا اماؤنٹ شہید نصراللہ گڈانی کی فیملی کو دیا جائے گا. تو آج ہم جمع وہ چیک لے کر ہوئے ہیں، وہ چیک لے کر آئے ہیں جو کہ ہم شہید کے بھائی کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے، مجھے کہا کہ ہم آپ کا آفس آتے ہیں، میں نے کہا نہیں جی. بولا اسمبلی آتا ہے، میں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ ایک ہمارا صحافی بھائی شہید ہوا ہے. ہم خود پریس کلب آئیں گے اور پریس کلب میں آ کے آپ کی امانت جو وعدہ حکومت سندھ نے کیا تھا وہ پورا کریں گے. تو یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کمٹمنٹ ہے، ایک کاز کے لیے کمٹمنٹ ہے، ایک مقصد کے لیے کمٹمنٹ ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت بالکل ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف قسم کی صحافت ہو، الزام تراشیوں کی صحافت نہ ہو، جھوٹ پہ مبنی فیک نیوز پہ مبنی سیاست نہ ہو. اور آزادی صحافت کے لیے ہر حد تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی صحافیوں کے ساتھ اور آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے. شفیق صاحب، آپ تو صحافیوں کے لیے جو بھی مثبت کام کر رہے ہیں، لیکن پنجاب میں ایک قانون جو ہے بن گیا ہے، آج اس کا نوٹیفیکیشن گیا ہے، جس سے آپ کا گورنر اور آپ کی پارٹی نے بھی اختلاف دکھائی کی ہے. کیا اس قانون کو آپ سمجھتے ہیں کہ درست قانون ہے جو صحافی پنجاب؟ دیکھیں جی آپ نے پنجاب کے قانون کی بات کی. آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب میں یہ قانون پاس ہو رہا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنی. پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ایس تھے وہ اس قانون کا حصہ نہیں بنے. پھر جب گورنر صاحب کے پاس گیا یہ بل سگنیچر ہونے کے لیے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر تھے، گورنر پنجاب، انہوں نے اس پہ سائن نہیں کی. اس طریقے کے قانون پیپلز پارٹی کبھی نہیں لاتی. اس طریقے کی سوچ پہلے عمران خان نے پی ٹی آئی میں جب تھے، حکومت تھی، ایک پیکا کا لاء لے کر آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جس میں پھر صحافیوں کے ساتھ ان کو کنٹرول کرنا ہے، اور ابھی پھر آیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی ان چیزوں کا حصہ نہیں بنتی. تو یہی مثال ہے کہ ملک کی اگر بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا موازنہ کیا جائے، کون سی پارٹی جو میڈیا پہ قدرن لگانا چاہتی ہے اور کون سی واحد پارٹی جو کہ میڈیا کی آزادی چاہتی ہے ہر حال میں، جو کہ سب سے زیادہ وکٹمائز بنی. پیپلز پارٹی میڈیا ٹرائل کا پاکستان میں سب سے زیادہ وکٹمائز بنی. پیپلز پارٹی میڈیا ٹرائل کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی پرسیپشن کو خراب کرنے کی، مسخ کرنے کی بدترین کوششیں کی گئیں. اس وقت جب یہ 2008 کی حکومت آئی تھی، اس 2008 کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ ایک سوچی سمجھی کیمپین چلائی گئی کہ پیپلز پارٹی کی امیج خراب کی جائے، ایک چیز کو غلط طریقے سے اچھالا جائے، فیک نیوزوں کی بھرمار اور بمبارڈمنٹ کی گئی. اس کے باوجود آج پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کہاں کھڑی ہیں. آپ دیکھیں کہ آج پیپلز پارٹی آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی اپنے صحافی بھائیوں بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے. آج پیپلز پارٹی اپنے تمام میڈیا ہاؤسز کی طرف، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا، جہاں پہ جرنلزم ہے، جہاں پہ اچھی چیز دکھائی جاتی ہے، اچھی چیز بولی جاتی ہے،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है. अच्छा सचिन साहब ये बताएं कि हुकूमत ने बहुत कम अरसे में सजा लगाने के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों को 10 महीने गुजर गए हैं, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो सके. निगरान हुकूमत ने वादे किए, उसके बाद मौजूदा पीपल्स पार्टी की उनकी तरफ से वादे किए गए, लेकिन अभी तक जो है वो कातिल. देखिए जी, जो भी जितने भी बड़े वाक़यात हुए हैं कराची में, चाहे शहीद वली बाबर हो, उसके कातिल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिरफ्तार किए. इससे पहले एक और सखर में एक वाक़या हुआ था, एक वो उसमें वो पीपल्स पार्टी. फिर एक और भी वाक़या हुआ था अजीज़ मेमन वाला, जिसमें ऊँटों पे जाके पुलिस ने जो है डेजर्ट में उन लोगों को गिरफ्तार किया. अभी जो है शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातिल गिरफ्तार हुए. तो आप देखेंगे हुकूमत सिंध की नीयत सामने आ गई आपके पास, सिंध पुलिस की कारकर्दगी सामने आ गई आपके पास, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत सामने आ गई आपके पास कि पीपल्स पार्टी ने किस तरीके कोशिश करके उन सारे केसेस को जो है वो डिटेक्ट भी किया है. जहाँ तक शहीद जान मोहम्मद महर के शहीद के कातिलों की बात है, मैं आपको ये वादे कर दूं कि उस वक्त अनफॉर्चुनेटली जब ये वाक़या हुआ था तो हुकूमत जा चुकी थी, चीफ मिनिस्टर साहब का आखिरी दिन था. तब कमिटमेंट ये की गई थी, क्योंकि उस वक्त पूरी इंतजामिया चेंज हो गई थी कि हम इसको कोशिश करेंगे. बहुत कोशिश की गई. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर्सनली पूरी पार्टी के साथ शहीद जान मोहम्मद महर के घर गए. मैं भी उसमें शामिल था जब हम उस गए थे, वहाँ पे भी कमिटमेंट थी. अभी मुझे रिसेंटली ये रिपोर्ट आ रही है कि हमारी पुलिस बहुत करीब है इस केस तक पहुँचने में. हो सकता है कि जल्द आपको ये खुशखबरी भी आ जाए कि शहीद जान मोहम्मद महर के कातिल जो है वो भी गिरफ्तार हो जाए. तो मैं समझता हूँ हमारे जितने सहाफ़ी भाई कम अज़ कम ये तहम्मुल कर सकते हैं कि उनकी अपनी हुकूमत उनके साथ खड़ी है. चाहे सहाफ़ियों की वेलफेयर में भी तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोड़े, पूरे पाकिस्तान को ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ, चाहे जो है सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए और उनकी आज़ादी के लिए. यही है कि जी हमें एक सोची समझी एक प्लानिंग के साथ पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ट्रायल्स किए जाते हैं, प्रोपेगेंडास किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर शोबे में डिलीवर करके दिखाया है. पीपल्स पार्टी ने हर शोबे में उनकी नीयत पीपल्स पार्टी के सामने नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सेक्टर में जो काम करने में आई है तो किस तरह किया. जी देखिए जी, जितने भी इस तरह के वाक़यात हैं, चाहे आप अपर पार्ट ऑफ सिंध के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कोशिशें कर रहे हैं. वहाँ पे चीफ मिनिस्टर पर्सनली कोशिशें कर रहे हैं, होम मिनिस्टर पर्सनली कोशिश कर रहे हैं, आईजी सिंध पर्सनली कोशिश कर रहे हैं, और बेहतरी भी आई है. मैं ये भी आपको कह सकता हूँ और बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि जब हुकूमत केयर टेकर के बाद मिली तब शुरू का महीना देख लें और अब उसका सेकंड मंथ देख लें तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया, काफ़ी केसेस डिटेक्ट हुए हैं. अब उसमें कोशिशें चल रही हैं, नीयतें भी ठीक हैं. मुझे ये याद है कि सिंध भर में, अभी तो हम एक एरिया की बात करें, सिंध भर में जो हालात थे, तो चाहे कराची शहर के हालात हों, चाहे उस वक्त सिंध भर के हालात इससे पहले बहुत बुरे होते थे. यही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आके उन चीज़ों में डिक्लाइन किया और कंट्रोल करने की कोशिश की, और अब भी जो है वो कोशिशें जारी हैं. सिंध पुलिस नेक नीयती के साथ जो है वो कोशिश कर रही है कि इस तमाम क्राइम्स को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट किया जाए. नहीं है स्लो. अच्छा, मैं आपको बता दूँ सेफ सिटी की बात. सेफ सिटी का पहला फेज़ हमने लास्ट गवर्नमेंट में पूरा कर दिया था. दूसरे फेज़ में अभी होम डिपार्टमेंट ने जो है NRTC जो फेडरल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 लेकर आए हैं, और उसमें फर्स्ट ट्रांच ऑफ मनी जो है वो उनको रिलीज़ कर दी गई है, जो कि 1 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट रिलीज़ कर चुकी है. तो अब आपको इसमें स्पीड नज़र आएगी इंशाल्लाह. अच्छा मेरे भाई,
منشیات کے خلاف آپ یقین کرو گے اگر میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ دن کے میرے 5-6 گھنٹے منشیات پہ ہی لگتے ہیں، ڈیلی کے بتا رہا ہوں. ابھی بھی میں حیدرآباد میں تھا، آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو خوشخبری آ جائے گی. ایک نٹوریس ایک کرمنل ہے جو کہ منشیات 15 سال سے اس کو کوشش کی جا رہی تھی گرفتار کرنے کی، نہیں ہو رہی تھی. وہ ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے. اور بہت ہی نٹوریس کرسٹل اور آئس سینتھیٹک ڈرگز کا نانی سمجھی جاتی تھی، وہ ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا. کراچی میں بھی آج صبح کو لیٹ نائٹ ایک منشیات فروش جس کا تعلق طالبان سے تھا وہ مارا گیا ہے. اسی طریقے سے کل بھی، اور مطلب ایوری ڈے میں آپ کو بتاؤں کہ منشیات کے خلاف اس وقت بہت خطرناک قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے. آپ نے سوال کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں بھائی. میری طرف سے یہ بڑا پیغام یہ منشیات فروش جتنے بھی ہیں وہ اپنی خیر منائیں، یہ کام چھوڑ دیں. میں ان کو بہت پیار سے تنبیہ کر رہا ہوں کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں منشیات فروش، اور منشیات کا کام چھوڑ دیں، ورنہ ان کے ساتھ بہت برا اور تاریخی ایکشن شروع ہو چکا ہے. یہ مزید اور بڑھے گا. یہ منشیات کہاں سے آ رہی ہے، جس صوبے سے بھی آ رہی ہے، جس شہر سے بھی آ رہی ہے، وہاں جا کے بھی ان کو پکڑیں گے، ان کا حشر عبرتناک بنائیں گے. اسی لیے آج بھی اگر توبہ کر لیں منشیات فروش، منشیات بیچنا چھوڑ دیں تو ان کو خیر ہے. اگر انہوں نے یہ توبہ نہیں کی تو ان کا انجام جو ہے وہ عبرتناک پوری دنیا دیکھے گی، اور آپ کراچی کی اور سندھ پورے بھر کے لوگ دیکھیں گے. جو صحافی قتل ہو رہے ہیں ان کے انڈائریکٹلی جو الزامات لگ رہے ہیں وہ سیاسی لیڈران لگ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو کسی بھی اجے لالوانی ہو اس کا بھی الزام پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک بندے پہ الزام لگا. اور جان محمد مار میں بھی ایک شخصیت جو کہہ رہا ہے اس کیس میں بھی ایک ایمنی کا نام آ رہا ہے. تو یہ انکوائری ہونی چاہیے کہ آیا وہ ملوث ہے نہیں ہے، کیا کرے گی پیپلز پارٹی. دیکھیں میں آپ کو ایک واضح طور پہ ایک پیغام دے دوں. دیکھیں اگر میرے اوپر بھی الزام لگا نا تو میں بھی اس کا فیس کروں گا. میں آپ کو کلیئر بتا دوں، الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. ہم کسی اور عادت بھی پڑ گئی، ہمیں ہر چیز میں کوشش کرتے ہیں کہ الزام لگائیں. اور مجھے خدا گواہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس کی اصلیت کیا ہے. پولیس نے مین کلپریٹس گرفتار کر لیے، یہ مجھے پتا ہے. پولیس نے وہ پسٹل ریکور کر دی، مجھے پتا ہے. پولیس نے وہ موٹر سائیکل ریکور کر دی، مجھے پتا ہے. پولیس کے پاس پوری CDR ان موبائل فونز کی ہے، وہ مجھے پتا ہے. اب فردر انویسٹیگیشن ہوگی. آج میں نے کہا کہ فرسٹ ڈے 14 دن کا ریمانڈ ہے، 14 دن میں فردر انویسٹیگیشن ہوگی. اگر انویسٹیگیشن میں میں بھی اگر شامل ہوں گا نا تو زیرو کمپرومائز. یہ آپ کو کلیئر بات بتا دوں. ایک آپ مان رہی ہیں نا کام ہو رہا ہے نا. تھینک یو. ہاں آگے بڑھو. دیکھیں جی مجھے کوئی حرج نہیں ہے، نہ میں شرماؤں گا، نہ مجھے کوئی پریشانی ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان بھر میں تعلیمی اداروں میں منشیات کا زور پکڑ رہا ہے. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں اس کو نا، میں ایڈمیشن کر رہا ہوں. میں اس پہ ڈینائل موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ ہمارا ساتھ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم حکومتوں میں بیٹھ کے اگر ڈینائل موڈ میں ہوتے ہیں پھر ہم اس چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کہ پورے پاکستان بھر کے جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، ناٹ 100% اس کو سویپنگ انسٹرومنٹ نہ سمجھا جائے، لیکن میجورٹی ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس میں پھیل رہی ہے منشیات. وہ سوسائٹی میں بھی اس کو ایوالو ہو رہی ہے. کہیں کہیں پہ منشیات کا جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل کر کے بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس میں چند منشیات ایسی ہیں جو ہمارے سینتھیٹک ڈرگز ہیں. سینتھیٹک ڈرگز جو ہیں وہ ہم اس کے استعمال سے ہم اپنی جنریشنز ڈسٹروائے کر رہے ہیں، اپنے نوجوان نسل کو ہم تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. اور اس میں سب نے، پوری حکومتوں نے، سول سوسائٹی نے اور پیرنٹس نے، سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا سوال ہے، پیرنٹس نے آنکھیں کھولنی ہوں گی. اگر ایک ماں کو یا ایک باپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا بچہ منشیات کر کے آیا ہے، اس کے بیہیویئر سے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بھی تھوڑی بہت غلطی ہے. یس، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی سپلائی کو بند کرے،
ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں وہ وہاں پہ وہ نہیں آ سکے, لیکن وہی بچے چند بچے اسکولز میں بھی شاید ان کو سپلائی ہو رہی ہو, ان کے کوئی اسٹاف دے رہا ہو, کوئی باہر کوئی ٹھیلے والا دے رہا ہو, کوئی کینٹین والا دے رہا ہو, لیکن چند بچے باہر جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہاں پہ بھی ان کو وہ چیزیں مل رہی ہیں. تو اس کے خلاف ہی ایک خطرناک قسم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب نے صدر بننے کے بعد جب ابھی وہ آئے تھے سیم ہاؤس میں, تو انہوں نے اپنی ایک لا اینڈ آرڈر پہ جنرلی ایک بات چیت کی تھی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا جو پہلا اوپننگ نوٹ تھا اور کلوزنگ نوٹ تھا وہ ڈرگس پہ تھا کہ جی ڈرگس کو اور ڈرگ ڈیلرز کو ڈسٹروائے کرنا ہے. اسی طریقے سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا جو نارکوٹکس ایک اتنا سا پورشن ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے, پوری کوشش ود دا ہیلپ آف ڈیفینیٹلی پولیس, اور اس میں میں شکر گزار ہوں ہوم منسٹر صاحب کا, میں شکر گزار ہوں آئی جی سندھ کا کہ انہوں نے وہ بالکل اس میں مزید کوآپریٹ کر رہے ہیں. جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو پولیس جو ہے وہ ہمیں بڑھ چڑھ کر ہمیں کوآپریشن دے رہی ہے. لیکن یہ منشیات کا بہت بڑا میس ہے. میری گزارش ہوگی, پریس کلب کے صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی پوری باڈی بھی بیٹھی ہوگی, کہ جتنے بھی صحافی ہیں ہم ایک جوائنٹلی ٹاسک فورس بنائیں. آپ لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں, ہم آپ کو مزید اس کو اور اسٹرانگ یونٹ بنانا چاہ رہے ہیں. ساری فورسز کو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایکسائز کے ساتھ پولیس بھی ہے, اے این ایف بھی ہے, رینجرز بھی ہے, باقی سارے ادارے مل کر ایک جوائنٹ ٹاسک فورس بنے. اس میں پھر میں صحافیوں کو بھی بولوں گا کہ پریس کلب کے صدر اور ان کے میں نمائندے بھی اس ٹاسک فورس میں ہمیں نشاندہی کرتے جائیں, تاکہ ہم اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر سکیں. تھینک یو. ختم ہو تھوڑا سا یہ شکریہ ادا کریں. اصل میں دیکھیں جو ڈرگس کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ڈرگس کی جو بات کی ہے اور وہ کریڈٹ شرجیل انعام میمن کو جاتا ہے کہ ایک مردہ ڈپارٹمنٹ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو بھی پولیس کے ساتھ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ انہوں نے متحرک کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. اور میں آخر میں نصر اللہ گڈانی صاحب کے بھائی محمد بخش گڈانی صاحب سے درخواست کروں کہ وہ شکریہ کے 2 کلمات. مہربانی سر. میں شکر گزار ہوں شکیل انعام میمن کا, شکر گزار ہوں جنہوں نے ان کے بچوں کے لیے سوچا, ان کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک دیا. 1 کروڑ کا چیک دیا, اس کا میں بہت شکر گزار ہوں. ان کا بچوں کا سوچا. اور اس کے علاوہ میں صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو اصل قاتل ہیں ان کو مہربانی کر کے گرفتار کریں, ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. مہربانی, شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.